شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، آج 16ویں تراویح اور جس تراویح میں آپ نے 16ویں پارے کی تلاوت سماعت فرمائی ہے، 16ویں پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو ذکر تھا، جو 15ویں پارے کے لاسٹ میں شروع ہوا تھا، شروع میں وہی بیان ہے۔ اس کے بعد یہ سورہ کہف کا جو بقیہ حصہ ہے جس میں ذوالقرنین کا بھی ذکر آتا ہے، وہ حصہ جو ہے سورہ کہف کا مکمل حصہ ہو اس کے اندر موجود ہے 16ویں پارے میں۔ پھر اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور ان کے باپ کے ساتھ جو کہ بت بناتے بھی تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اپنی قوم کے سردار تھے، بت پرست قوم کے سردار تھے، ان کے ساتھ جو بحث ہوئی ان کی، اس کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل سے، اکثر جو ہے صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کچھ نہ کچھ آتا رہتا ہے، تو سورہ کہف میں بھی، پھر اس کے بعد ان کی پیدائش کو لے کر کے، پیدائش کے بعد کے جو حالات ہوئے ہیں وہ حالات بھی آج کی تلاوت میں آپ نے وہ آیت سماعت فرمائی ہے۔ میں آج کے درس میں چند باتیں وہ سورہ کہف میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو ذکر ہے، جس کا تعلق خالص تعلیمی ماحول سے ہے، یعنی تعلیم سے اس کا تعلق ہے، جو ہے ہم عربی میں اسے تعلیم اور تعلم کہتے ہیں، یعنی سیکھنے اور سکھانے سے اس کا تعلق ہے۔ میں اسی کے تعلق سے چند باتیں آج آپ کے سامنے درس میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پہلے سے بھی یہ بات بار بار ذکر کی ہے کہ زیادہ ہم جو ہے اسی پہ فوکس کر رہے ہیں کہ ہماری جو یہ نوجوان نسل ہے وہ کچھ سیکھے، اس کی کچھ تربیت ہو۔ تو آج چند باتیں تعلیم اور تعلم کو لے کر کے، یعنی سیکھنے اور سکھانے کو لے کر کے، جو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر ذکر کیا ہے، اور جس کا ذکر احادیث میں بھی آتا ہے۔ یعنی صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو کئی جگہ پر صحیح بخاری میں ذکر کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی۔ حدیث میں صحیح بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں ودیت، کاش موسیٰ علیہ السلام خاموش رہتے اور یہ قصہ اور لمبا جاتا، تو یہ قصہ اتنا مفید، اتنا اس میں فائدہ لوگوں کے لیے اور اتنا مزیدار قصہ یہ اور آگے بڑھتا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش کا
اظہار بھی کرتے تھے۔ تو یہ چند جو ہے چیزیں جو اس ہے درس میں، آج میں نے وہ جو ہے کچھ باتیں پہلے بھی ذکر کی ہیں آپ کے سامنے، لیکن کچھ پہلو ہیں جو آج اس کے بارے میں کہیں گے۔ اور اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ کل یا پرسوں، صحیح سے یاد نہیں ہے، ایک بچہ آیا میرے پاس، میں یہیں پر باہر تھا، تو آ کر کے اس نے کہا کہ SLC کا آج پیپر تھا اس کا، اور SLC کا وہ پیپر لکھا تو اس نے، لیکن کچھ جوابات اسے آ رہے تھے لیکن وہ جواب لکھ نہیں پایا، اس کو ٹائم نہیں ملا، اور اس وقت سے لے کر کے اب تک وہ ٹینشن میں ہے، تو بڑی ٹینشن میں تھا، بس میرے پاس آ کر کے اسی کے بارے میں باتیں کر رہا تھا۔ تو یہ ہمارے بچے ہیں، ان کو سمجھنا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایسی چیزیں رکھی ہیں، اور ہر چیز کے لیے، ہر موقع کے لیے قرآن میں ہدایات موجود ہیں۔ ایک چیز ہو گئی، ہو جانے کے بعد اس کے بارے میں نہیں سوچنا رہتا ہے، اور نہ اس کے بارے میں پھر ذہن میں کوئی زور ڈالنا ہے، کیونکہ جو چیز ہو چکی اس کے لیے صرف یہ کہنا ہوتا ہے کہ قدر اللہ وما شاء، یہ تو ہو گیا، تقدیر میں لکھا تھا، یہ ہو گیا۔ لیکن آئندہ سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ جو چیز گزر جاتی ہے تو وہ تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے، وہ ہمارے لیے ایک عبرت کی چیز تو ہو سکتی ہے، ہمیں اس سے ایک تجربہ تو ہوا، اس تجربے سے ہمیں مستقبل میں، فیوچر میں فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، اس تجربے سے فائدہ نہ اٹھائے تو پھر بیکار ہے۔ لیکن اس کو اپنے دماغ پر سوار نہیں کرنا ہوتا ہے کہ یہ ہو گیا تو اب کیا کروں، وہ ڈپریشن کا شکار، وہ کچھ نہیں، اب وہ ہو چکا، اب ہمیں مستقبل کی طرف دیکھنا ہے، فیوچر کی طرف دیکھنا ہے، آگے جو ہمارے پیپر ہیں ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہے، اس کے بارے میں تیاری کرنی ہے، اب یہ غلطی دوبارہ نہ ہو اس کے بارے میں سوچنا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے میں نے اسی لیے خاص آج کے درس میں موسیٰ اور خضر علیہ السلام و تسلیم کے قصے سے یہی جو ہے چند باتیں، چند نصیحتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں پبلک پروگرام ہوتا ہے نا، جیسے آج کل آپ جو ہے مختلف لوگوں کے پروگرام سنتے رہے، جانتے رہے، تو پبلک پروگرام میں آپ تھے موسیٰ علیہ السلام، اور کسی نے سوال کر دیا اس موقع پر کہ یہ بتائیے کہ اس زمین پر، روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انا، ان کی زبان سے نکلا انا، ایک صحیح جواب تھا، ان کے جواب میں کہیں کوئی خرابی، کوئی کمی نہیں، وہ ایک نبی ہے، رسول ہے، 5 بڑے بڑے رسولوں میں سے ایک ہے، وہ کوئی غلط جواب تو نہیں دیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ ان سے کوئی بڑی غلطی، بڑا گناہ تو نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو اس سے محفوظ رکھتا ہے، ان کو معصوم رکھتا ہے۔ ان کا جواب بالکل صحیح تھا، لیکن جسے کہتے ہیں، میں بچوں کو خاص طریقے سے جو یہاں پر ہے نا، تو ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، ایک طالب علم ہوتا ہے، اس کا بھی اپنا ایک ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، وہ چیز جو ہے اس کی ہوتی ہے، یہ اس کے خلاف ہے چیز۔ ہمیشہ ایک انسان اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھے بہت کچھ سیکھنا ہے، چاہے آدمی کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے، لیکن اسے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ابھی مجھے بہت کچھ سیکھنا ہے، یہ کبھی نہیں کہ میں ہی سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ ہے اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ وہی سب سے زیادہ جانتا ہے، لیکن انا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ انا یہ ایک ایگو جسے آج کی زبان میں کہا جاتا ہے، کہ جو انسان کے اندر یہ چیز جب پیدا ہو جائے تو یہ تواضع کے خلاف ہے۔ جواب صحیح ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انہیں جواب جو دینا چاہیے تھا، جو جواب اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ کیا ہے؟ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ یہ تواضع ہے ایک طرح سے، خود زیادہ جاننے کے باوجود بھی یہ انداز۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان سے کہ جاؤ، میرا ایک بندہ ہے، اس سے ملاقات ہوگی، وہاں جا کے علم سیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان کے اس جواب کی وجہ سے علم سیکھنے کے لیے بھیجا۔ کیا عمر تھی موسیٰ علیہ السلام کی؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ اس وقت بچے نہیں تھے، ابھی جوان نہیں تھے، ابھی غیر شادی شدہ نہیں تھے، نبوت مل چکی تھی، رسالت مل چکی تھی، دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے تھے، بڑی عمر کے تھے موسیٰ علیہ السلام، لیکن کہا کہ جاؤ میرے اس بندے کے پاس سیکھو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم، اور موسیٰ علیہ السلام اس عمر میں سیکھنے کے لیے گئے۔ کیا ہے ہم اپنے بچوں سے کہنا چاہ رہے ہیں، یہ سب کے لیے ہے، ہمارے بہت سارے بھائی جو مختلف آئی ٹی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں ان کو بھی اس کا پتہ ہے، ان سب کے لیے یہ بات ذکر کرتا ہوں کہ وہی لوگ سب سے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں یا کامیاب ہو رہے ہیں جو اپنے آپ کو زمانے سے اپڈیٹ رکھتے ہیں۔ ابھی اس وقت کیا چل رہا ہے، کمپنیوں کو کیا ضرورت ہے، ہر روز نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، نئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، اور جو لوگ اس کو سیکھ رہے ہیں، بس سیکھ لیا، ڈگری حاصل ہو گئی، اس کے بعد خاموش، اب ہم کو کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کامیاب نہیں ہے۔ ان کو بھی کمپنیاں باہر کا راستہ دکھا دے رہی ہے۔ کامیاب یہاں وہی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے زمانے کے ساتھ اپڈیٹ رہنا ہے اور سیکھنے کا یہ عمل نہیں چھوڑنا ہے، اس کو برابر چلتے رہنا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے، یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اس عمر میں سیکھنے کے لیے جا سکتے ہیں تو کسی بھی انسان کے لیے سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، کسی بھی عمر میں ہو اس کو سیکھنا ہے، اور ہر روز سیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ انسان کو ملتا بھی رہتا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام خیر وہاں جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ انہیں کوئی ایڈریس دیا، نہ ہی کوئی اور چیز، نہ ہی سفر کی کوئی سہولت دی، کسی طرح کا کچھ بھی نہیں۔ آج مدرسے والے چندے کے لیے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم نے اتنی سہولتیں دے رکھی ہیں بچوں کو۔ سہولتوں سے علم نہیں حاصل ہوتا، علم محنت چاہتا، علم کے لیے بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے، اور جب تک یہ کوششیں ہوتی رہی اور واقعی معنی میں طلبہ محنت کرتے رہے، ان کو آسانیاں نہیں دی گئی بلکہ وہ بڑی تکلیف سے انہوں نے علم حاصل کیا، تو واقعی ان کا علم بڑا پختہ تھا۔ جہاں آسانیاں ہو گئیں وہاں علم بھی کمزور ہوتا گیا۔ تو یہ حقیقت ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، کبھی بھی آسانیاں پیدا کر کے علم نہیں حاصل ہوتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح مسلم میں ایک جگہ پر وہ ایک حدیث تلاش کرتے ہیں، اور اس حدیث کی تلاش کرنے میں ان کو بڑی مشقت ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ آخر کار وہ حدیث مل جاتی ہے تو ان کی زبان سے اس وقت نکلتا ہے کہ لا یستطاع العلم براحت الجسد، کہ علم جسم کے آرام کے ساتھ نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ اگر یہ چیز اتنی آسان ہوتی نا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی بڑی آسانی کے ساتھ، خضر علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، بھائی ایک جگہ بیٹھو اور آپ لوگ آپس میں ایک سیکھو اور سکھا لو کہتا، لیکن کیا نہیں، سفر کر کے جاؤ، اور اس سفر بھی کتنا مشکل سفر تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بالکل تھک گئے تھے اس سفر۔ وہی قرآن کی آیتیں ہیں، جب پہنچ گئے اس جگہ پر، جگہ کا صرف ایک نشان بتا دیا تھا کہ جہاں مچھلی آپ کے سامان سے نکل کر کے باہر چلی جائے، مردہ مچھلی چلی جائے، وہی جگہ ہے، اور وہیں پر خضر سے، میرے بندے سے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہمارے بندے سے ملاقات ہوگی۔ اب دیکھیے یہ ایک چیز ہے، کبھی سیکھنے کی جو بات ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ بچے خاص طریقے سے ان سے یاد رکھیے کہ ہر چیز ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں کے ہاتھ میں ہیں،
اور آپ کو سیکھنے کے عمل میں اس کے لحاظ سے آگے چلنا پڑتا ہے۔ آپ خود کوئی پلاننگ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر چیز آپ کے اختیار میں دے دی جائے ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیز کیا رکھی یہاں پر کہ یہ وہ مچھلی جہاں جائے گی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں پتہ ہے، جو نوجوان ان کے ساتھ تھا اس کو بھی نہیں پتہ ہے، کچھ نہیں پتہ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اب ان کو ہمیشہ چوکنا رہنا ہے، جا رہے ہیں لیکن بہت زیادہ چوکنا رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے، بالکل جو ہے متنبہ رہنا ہے۔ جہاں کہیں بھی یہ مچھلی جائے گی وہی ہماری منزل ہے، اور وہیں سے ہمارا تعلیمی سفر شروع ہو جائے گا۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ رکھا گیا۔ کیا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام؟ میں آیت پڑھتا ہوں، آپ دیکھیے کیا جو ہے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ مچھلی جب چلی جاتی ہے، وہ سوئے رہتے ہیں اس وقت، اور بعد میں اٹھتے ہیں تو نوجوان کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں تو انہیں بھوک لگتی ہے، تو اپنے نوجوان سے جو ان کا خادم ہے اس سے کہتے ہیں کہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا۔ کہا کہ جوان لاؤ، جو ناشتہ ہے ہمارا وہ ناشتہ ہم کو دے دو، اس سفر نے تو ہم کو تھکا دیا ہے۔ یہ الفاظ ہیں قرآن کے، اردو میں کہنا ہو تو یہی کہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب علم حاصل کرنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں کوئی کمی ہے میرے بھائیوں؟ اپنے رسول کو آسمان پہ بلا لیا، ہمارے نبی کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے لیے براق کا انتظام کر دیا، جو پلک کے جھپکتے ہی جو ہے پہنچا دے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں دربار میں کمی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی ڈائریکٹ پہنچا دیا جاتا ہو؟ آسان تھا؟ نہیں تھا، آپ سوچیے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن تکلیف اٹھا کے جانا تھا، تکلیف اٹھائی۔ موسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا کہ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، کہ ہمیں اس سفر میں بڑی تکلیف، ہم نے بڑی تکلیف سے ملاقات کی ہے، بڑی تکلیف، یعنی ہم سفر نے ہم کو تھکا دیا ہے بالکل۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام، ان کا ایٹیٹیوڈ آپ جانتے ہیں، بچپن سے کیسے رہے ہیں وہ۔ موسیٰ علیہ السلام اتنا غصہ ان کو آتا تھا اور اتنی طاقت تھی بدن میں کہ کوئی شخص جو ہے غصہ دلا دے، تماچا ایک قبطی کو مارا تو وہ دنیا سے ہی چلا گیا، یہ جو ہے ان کے اندر ہوتا۔ ایسا شخص جب تورات لے کر کے آئے طور سے، کوہ طور سے تورات لے کر کے آئے اور دیکھا قوم شرک کر رہی ہے، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو متعین کر کے گئے تھے کہ جو ہے آپ کو دیکھنا ہے، نگرانی کرنا ہے۔ جیسے ہی معلوم ہوا کہ جو لوگ شرک کر رہے ہیں، تختیاں پھینکی اور اپنے بھائی کا گریبان پکڑ لیا۔ یہ ایٹیٹیوڈ تھا ان کا جو۔ لیکن ایک ایسا شخص دیکھیے، اب یہاں پر کیا ہے، اسٹوڈنٹ بن گیا ہے تو ایٹیٹیوڈ بالکل بدل گیا ہے، یہاں سیکھنے والا بن گیا تو بدل گیا وہ۔ جب کہا ان کے ساتھی جو ساتھ میں لے کے گئے تھے، آپ خادم کہہ لیجئے، جب کہا کہ ارے وہ تو ہم جہاں ٹھہرے تھے نا وہیں پر وہ مچھلی چلی گئی تھی، لیکن مجھے یاد نہیں تھا کہ میں آپ کو بتاؤں۔ بتائیے، اتنا تھک گئے تھے اور پھر یہاں سے اتنا اور جانا پڑا۔ یقین مانیے آپ بھی رہیں گے، میں بھی رہوں گا، تو اس پر اتنا غصہ آئے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جیسا شخص، ان کی شخصیت، ان کو آپ، میں نے بتایا کہ وہ ایٹیٹیوڈ جو ان کے پاس تھا نا وہ اسی طرح کا تھا۔ وہ تو سخت شد کا تماچا بھی لگا دیتے اس کو، لیکن کچھ نہیں کہتے اس کو اس موقع پر، صرف یہ کہتے ہیں ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا۔ یہی تو ہم چاہ رہے تھے، یعنی ہمارا ٹارگٹ اصل یہی تھا۔ جب ٹارگٹ آدمی اچیو کر لیتا ہے نا، حاصل کر لیتا ہے،
تو اس وقت کی خوشی پہلے کی ساری تکلیف کو بھلا دیتی ہے، انسان بھول جاتا ہے، اور جو چیز تکلیف اٹھا کر کے حاصل ہوتی ہے اسی کی قدر ہوتی ہے انسان کے پاس۔ جو چیز آسانی سے حاصل ہو جائے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے۔ آج لوگ آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے، نہیں، جو ہے جتنی تکلیف اٹھائیں گے اتنی ہی اس کی قدر ہوگی۔ معلوم کیجئے جو ہے آج ہمارے اس ملک میں جو لوگ میڈیکل میں جاتے ہیں یا جو آئی ٹی جو ہے فیلڈ میں، جن کے لیے JEE ایگزام جو ہے انڈیا کا ہے، یا جو کامرس سائڈ میں CA کا ایگزام دیتے ہیں، پوچھئے ان سے جو ہے کہ وہ بچے کتنی محنت کرتے ہیں۔ سوچ نہیں سکتے آپ کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں اور کتنی محنت کرتے ہیں۔ وہ ساری محنت جیسے ہی ان کا رینک آ جاتا ہے وہ ساری تکلیف بھول جاتے ہیں، کیونکہ جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا ہے۔ اگر نہیں آئے تو پھر کتنی بھی تکلیف اٹھائے اور بھی زیادہ تکلیف کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اس تعلیم کو بڑا مشکل رکھا گیا ہمارے اس ملک میں۔ ہمارے اس ملک میں جو ڈاکٹر بنتے ہیں نا، پوری دنیا میں ان کی بڑی حیثیت ہے۔ آپ کو ایک جو تعلیمی جو نظام ہے اس کے لحاظ سے بات کریں تو یہاں کے ڈاکٹروں کی پوری دنیا میں ایک حیثیت ہوتی ہے، ان کا ایک مقام ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اتنی آسانی سے سیٹ نہیں پاتے ہیں، اس میں ہر کوئی چاہے تو جا کر کے حاصل کر لے، ویسا نہیں ہے۔ وہ بڑا مشکل ایگزام ہے، وہاں سے گزر کر کے ان کو پہنچنا۔ جو CA بن جاتے ہیں، جن کی صرف ایک سگنیچر کی بڑی ویلیو ہو جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو پانے کے لیے محنت کی درکار ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام محنت کر سکتے ہیں اس عمر میں، اتنے بڑے رسول ہو کر کے، تو ہم میں بچوں سے یہ کہہ رہا ہوں کیوں نہیں محنت کر سکتے؟ کیوں نہیں ہم اس طرح سے جو ہے آگے بڑھ سکتے؟ کیوں ہم محنت سے بھاگیں گے؟ کیوں ہمارے اندر محنت کا وہ جذبہ نہیں؟ ہمیں یہ حاصل کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہی ایٹیٹیوڈ دکھایا تھا اس وقت، کہا کہ ہمیں کسی بھی شکل میں جانا ہے اور وہاں سے علم حاصل کرنا ہے۔ پھر اس سفر میں پورا واقعہ تو نہیں بیان کرتا، صرف وہ چیزیں جو ہے خاص باتیں ہوتی ہیں وہ پیش کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے اور دونوں کو سیکھنا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام، یاد رکھیے گا، موسیٰ علیہ السلام اگر مرتبے کے لحاظ سے دیکھیں گے، جو شریعت کے اندر بات ہے، تو موسیٰ علیہ السلام 5 بڑے رسولوں میں سے ایک ہے، جن کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے۔ وہ 5 کون ہیں؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو ہے 5 بڑے۔ خضر علیہ السلام کا اس میں کہیں ذکر نہیں، وہ اس میں نہیں آتے، نبی ہیں لیکن اس میں نہیں آتے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقام ان سے اونچا ہے، لیکن جب ان کے پاس جاتے ہیں سیکھنے کے لیے تو وہاں پر ایٹیٹیوڈ کیا ہے ان کا؟ سیکھنے والوں کا جو ہوتا ہے، جو ایک اسٹوڈنٹ کا ہوتا ہے، جو ایک طالب علم کا ہوتا ہے، وہی انہوں نے جا کر کے وہاں شو کیا، اسے دکھایا۔ وہ کیا کہتے ہیں جا کر کے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نقل کیا، جا کے کہتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے سلام دعا کے بعد، کیا کہتے ہیں؟ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا۔ بالکل جو ہے طالب علموں والا انداز، اتنا تواضع ہے اس میں۔ اور یہ چیز ہوتی، جب آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو سیکھنے والوں کے اندر اسی طرح کے اخلاق ہوتے ہیں، ایک کیریکٹر ہوتا ہے، اس کیریکٹر میں ڈوب جانا ہوتا ہے، تب جا کر کے کچھ سیکھنے والا بنتا ہے۔ خضر علیہ السلام نے بھی، حالانکہ وہ دیکھیں مرتبے میں تو ان سے چھوٹے ہیں خضر علیہ السلام، لیکن ایٹیٹیوڈ دکھایا تو وہ پروفیسر والا دکھایا ہو۔
انہوں نے ہونے ہی کی جو ہے ارے آپ تو موسیٰ ہیں کلیم اللہ تعالیٰ آپ سے بات کرتا رہا ہے، کسی اور نبی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے سوائے ہمارے نبی کے، جب معراج کے موقع پر آپ نے بات کی۔ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا رہے آپ تو بڑے اونچے، آپ ٹھیک ہے آئے ہیں لیکن آئیے آپ میرے ساتھ بیٹھیے، آپ تو مجھے حکم کیجئے صاحب، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گا۔ ایسا کہا کچھ تو نہیں کہا۔ کیا کہتے ہیں آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے وہ جو ایٹیٹیوڈ دکھایا انہوں نے وہ پروفیسر والا بہت ضروری ہے۔ جو سکھاتے ہیں جو پڑھاتے ہیں ان کو بھی بہت کچھ جو چیزیں، جب آپ کو ڈسپلین کو مینشن کرنا ہوتا ہے تو وہاں آپ کو ایک استاد کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ دکھانا پڑتا ہے، اس کے بغیر نہیں کر سکتے آپ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ صبر نہیں کر پائیں گے، جو لفظ کہا وہ یہی تھا، وہ یعنی اردو میں کہیں گے تو یہی ہوگا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے، یعنی یہ علم اور میرے پاس رہ کر کے سیکھنا یہ آپ سے نہیں ہوتا، یہ علم اتنی آسانی سے نہیں آتا ہے، یہ سیکھنا ہے تو بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اور آپ نہیں کر پائیں گے، یہ انداز تھا۔ انہوں نے کہا نہیں کسی بھی حال میں مجھے سیکھنا ہی ہے۔ کہا ٹھیک ہے ہمارا رول یاد رکھیے، پھر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو آپ کو سوال کرنے کا حق نہیں ہوگا جب تک کہ ہم خود نہ کہیں، آپ کوئی اپنی طرف سے سوال نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی سوال کیا، 1 مرتبہ کیا، 2 مرتبہ کیا، 3 مرتبہ کیا، کوئی رعایت نہیں برتی اور واپس بھیج دیا بعد میں ان کو۔ اسکول میں کالج میں یہ نظام ہوتا ہے کہ اگر غلطی اپنے زمانے کا اتنا بڑا رسول جس سے اللہ تعالیٰ خود بات کرتا ہو وہ بھی اگر قانون کی خلاف ورزی کیا تو اس کو بھی باہر جانا، یہ طریقہ ہے اصل میں۔ جب ہے سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو جو نظام ہے اسے فالو کرنا پڑے گا، نہیں کیا ہے تو وہی پروفیسر والا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کلاس سے باہر اور کچھ نہیں۔ یہاں کوئی روح رعایت نہیں، کسی مرتبے کی کسی شخص کی کوئی رعایت نہیں۔ تو یہ سب سیکھنے کی چیزیں تھیں۔ پہلے بھی میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی تھی، آج پھر موقع تھا تو میں نے کچھ اس کی جو سیکھنے سکھانے کے تعلق سے جو باتیں تھیں چند باتیں ذکر کی۔ وقت ہو گیا تو آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔